لیکن جب وہ اب کھل کر آ گئے ہیں کہ انہوں نے نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ، تو اب میرا دعوت اسلامی کے مفتیوں سے کچھ سوالات ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کٹی ہوئی ویڈیو پر انہوں نے ماشاءاللہ فوراً فتویٰ دیا اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، تو اب میں ان سے اسی ویڈیو کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں، اور پورے پاکستان کی عوام سے اور علماء سے میں گزارش کروں گا اب دعوت اسلامی کے دارالافتاء سے یہ سوال کریں، اور پچھلے کافی دنوں سے یہ سوال دعوت اسلامی کے دارالافتاء سے عوام کر رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ میں آفیشیلی دعوت اسلامی کے دارالافتاء سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ مفتی احسان صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیے، زید یہ کہتا ہے کہ فدق کے معاملے میں جب بی بی پاک نے مطالبہ کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے، تو بی بی پاک جب مطالبہ فرما رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ بکر یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بی بی پاک کے مطالبے پر فیصلہ کیا آگے فدق نہ دینے کا، تو ابوبکر صدیق خطا پر تھے اور ان سے خطا ہو گئی۔ اب دارالافتاء سے میرا یہ سوال ہے، اب مجھے بتائیں کہ کیا زید ٹھیک کہتا ہے یا بکر؟ تو اب بتایا جائے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور یہ بھی اضافہ کر لیا جائے کہ اگر بعد میں وہ سائل جا کر اپنی اس خطا کو مہینے دو مہینوں کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، ہماری اس سے مراد جناب صدیق اکبر کی اور سیدہ زہرا کی دونوں کی خطا اجتہادی مراد ہے، ان دونوں کے حوالے سے دارالافتاء اپنا موقف واضح کرے۔ سوال نمبر 2، زید ایک قانون بیان کرتا ہے کہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع، کہ جب امکان جو ماضی سے متعلق ہو تو اس کو وقوع مستلزم ہوتا ہے، اور یہ قانون بیان کر کے زید یہ کہتا ہے کہ چونکہ بی بی پاک کے لیے خطا ممکن تھی کیونکہ وہ غیر معصومہ ہے، ہر وہ جو شخص غیر معصوم ہوتا ہے اس سے خطا ممکن ہوتی ہے، لہذا جب بی بی پاک سے مطالبہ فدق کرنے میں خطا کا امکان تھا تو پھر اس کو وقوع مستلزم ہے، لہذا ان سے خطا ہو گئی۔ کیا زید کا یہ بنایا ہوا قانون اور اس سے کیا گیا یہ استدلال درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر ذرا غور کیا جائے کہ اسی قانون کو استعمال کر کے اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، یا اولیاء یا دیگر امت کے لیے ہر اس امکان کو جو متعلق ہو ماضی کے اس کو مستلزم وقوع بنا دے، ذرا غور کیا جائے اس سے کتنے قبائح، کتنی خرابیاں اور کیا کیا لازم نہیں آئے گا۔ تیسرا سوال، زید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ ان سے نامناسب الفاظ صادر ہوئے۔ تیسرے مرحلے میں یعنی وہ جواب دینے کی جو صورتحال ہے جہاں کچھ نامناسب الفاظ بھی بولنا مناسب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے میں نے بخاری شریف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی، کیا مجبوری ہے یہ بولنے کی کہ وہ اعور نہیں، وہ کانا نہیں، مگر یہ لفظ سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوئے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم نے اس کا حوالہ دیا ہوا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نامناسب الفاظ صادر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں، زید کا حکم شرعی دارالافتاء واضح کرے۔ چوتھا سوال، زید کہتا ہے اگر ابوبکر صدیق باغ فدق کا مال بی بی پاک کو دے دیتے تو حرام مال ان کی طرف چلا جاتا، حالانکہ اگر دے دیتے تو ان کے خلاف تو آج بھونکنے والے نہ بھونکتے، مگر نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا۔ الثانی انہو کان ما یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف، صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو، تو یہ تھی غیرت صدیق اکبر کی کہ تمہارے ابا جان نے مجھے تیار کیا اور میں تمہارے تقدس کو جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں اس طرح ملکیت کے دینے کے لحاظ سے، لہذا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی، سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔
جس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دے کے مقدس گھرانے کی تقدیس پہ پہرا دیا. ہمارا دارالفتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا بی بی پاک کے لیے اس طرح کے جملوں کا استعمال زید کے لیے درست ہے؟ کیا سیدہ نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا وہ مال حرام تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے سیدہ کو لقمہ حرام سے بچایا؟ بتائیے یہ لہجہ دیدہ دلیری بارگاہ سیدہ کے شایع نشان ہے؟ پانچواں سوال کہ زید ایک حدیث ضعیف کو سامنے رکھتے ہوئے سیدہ کائنات کے لیے یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے لیے ذنوب کا لفظ استعمال کیا اور زور لگا لگا کر عملتی ہے کہہ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، سیدہ کے لیے ذنوب کے ارتکاب کا گویا کہ اعلان معاذ اللہ رسول اللہ نے بھی کیا ہے. اور ان تمام چیزوں سے نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے سیدہ کے لیے خطا کی بات کر دی تو کون سی بڑی بات کی، معاذ اللہ حضور نے تو ان کے لیے ذنوب کا لفظ بھی استعمال کیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا. عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں. جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذم ہے، اس مسلک میں اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا. قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر، وضاحت کر کے جواب دیں. میرا دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان سے سوال ہے، اب خدا کے لیے اب نکلیے، بس اب آپ نے آ گئے میدان میں، دیں جواب. کیا یہ سیدہ کائنات کی بے ادبی نہیں ہے؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ زید صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض تھا. اور اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ کے دل میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا بغض ہے. یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں دخلت علی علی بن ابی طالب، کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر دیا. کیا کہا؟ میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، تجھ پہ اللہ کا سلام ہو. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی تھے. فقال علی مہلا یا ابا جحیفہ، یعنی جب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل، ارے بریک لگا، بریک لگا، ٹھہر جا. مہلا یا ابا جحیفہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو کہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں تھی کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، دونوں نام لے کر فرمایا وہی ہے کا یا ابا جحیفہ، نہ تو تباہ ہو جائے، تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے. کیوں؟ یہ لفظ ہے، فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے. تو میرا سوال ہے دارالفتاء سے کہ بتائیے کہ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغضی بتانا ایک صحابی رسول کو، کیا یہ ان کی توہین ہے یا نہیں؟ پھر حضرت مولا کائنات کے لیے یہ کہنا کہ مولا کائنات یہ گمان کرتے تھے کہ اس صحابی رسول کے دل میں شیخین کریمین کا بغض ہے، تو ذرا دارالفتاء اہل سنت بتائے کہ کیا بدگمانی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ کبیرے گناہ کا الزام حضرت سیدنا مولا کائنات پر جس زید نے لگایا ہے، کیا یہ قابل گرفت ہے یا نہیں؟ میرا 7واں سوال ہے، زید کہتا ہے کہ معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است. عصمت شرط مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است. کیا زید کا یہ کہنا شرعاً درست ہے؟
کیا اس سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا؟ میرا دارالفتاء اہل سنت سے 8واں سوال یہ ہے کہ زید ایک کلمہ کفر جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے اور بعد ازاں اسی کو کہتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بولا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، اب ھذا کس پر بولا؟ ستارے پر۔ ھذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تب ھذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا، غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا۔ ھذا ربی ہے، کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو بتایا جائے کہ کیا زید کا یہ استدلال اور زید کا یہ کہنا یہ درست ہے؟ 9واں سوال یہ ہے کہ بکر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے لیے کہتا ہے کہ انہیں رسول اللہ کا بھائی نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 4، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حد شفقت مولا مشکل کشا پر ہے کہ انہیں اپنا بھائی کہا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی نبی بھائی بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بھائی بھائی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو اپنا بھائی کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور خود مولا کائنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا، انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ، اور اکابرین امت تواتر سے حضرت مولا علی کے القابات میں سے اخی رسول اللہ کا یہ لقب استعمال کرتے رہے۔ میرا دارالفتاء سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ کیا بکر کا یہ کہنا درست ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو کیا بکر نے نبی علیہ السلام کی درجنوں احادیث کا انکار نہیں کیا؟ تو کیا دارالفتاء اہل سنت بکر کے لیے سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے معروم، فہم دین سے فارغ اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل کے الفاظ استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرا دارالفتاء اہل سنت سے 10واں سوال یہ ہے کہ بکر نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جیجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی، اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بد نصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بد نصیب اور خبیث النفس شخص قرار دی۔ بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی۔ کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ سری بے ادبی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، تو بکر کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو صحابہ کرام کے بے ادبوں کے لیے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہی ساری چیزیں یہ فتویٰ دیتے ہوئے اس بکر کے بارے میں وہ بیان کر دے یا لکھ دے، تو کیا دارالفتاء اہل سنت اس کی تائید کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور اگر نہیں کرے گا تو کیوں؟ 11واں سوال یہ ہے کہ زید یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی، تابعی، اہل بیت کے کسی فرد کی طرف اس کے نہ کردہ کسی قسم کی اس نے کوئی خطا کوئی چیز کی نہیں ہے، اس کی طرف وہ کہتا ہے کہ اس نے خطائے اجتہادی کی ہے، اس میں اس کی صفت مدح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ اب ہے ہی نہیں۔ کیا دارالفتاء اہل سنت اس موقف کی تائید کرتا ہے؟ اور اگر تائید کرتا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جلد 15 صفحہ 353 پر، اور اسی طرح امام طبرانی نے مسند شاشی کے اندر ہے، شرح مذاہب اہل سنت میں امام ابن شاہین نے اور دیگر علماء محدثین نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یکرہ فوق سمائی ان یخطا ابو بکر، اور دوسرے الفاظ ہیں ان اللہ یکرہ فی السماء
ان یخط ابو بکر فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ناپسند کرتا ہے کہ زمین پر ابو بکر صدیق خطا کرے، اور ظاہر ہے جس مقام پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وہاں پر کوئی خطائے معصیت کی تو تک ہی نہیں بنتی، وہاں خطائے اجتہادی ہی کا معاملہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک مشاورت کے مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو بتایا جائے کہ جب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی قسم کی خطا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پسند نہیں فرماتا، تو کیا زید کا یہ بنایا گیا جو قانون ہے کہ اگر کسی کو ویسے ہی خطا پر کہہ دیا جائے تو درست ہے؟ اور اگر اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کل کلاں کوئی دارالفتاء کی شخصیات یا ان کی بزرگوں یا دیگر اولیاء یا دیگر کی طرف خطا کر کے تقریروں میں یا تحریروں میں اور بعد میں کہے جی کہ چونکہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ اگر کسی نے کچھ نہ کیا ہو تو اس کو خطائی تعدی کا الزام دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا، کس کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔ میرا مفتی احسان صاحب سے ایک خصوصی سوال ہے کہ میں نے تو ویسے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وراثت والی، اس کو کئی صحابہ کرام نے روایت فرمایا۔ آپ نے اپنے فتویٰ کے اندر مسلم شریف کی حدیث 1757 کا حوالہ دیا، شاید کوئی آگے پیچھے ہوگا لیکن انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس حدیث مبارکہ کی جو نمبرنگ ہے وہ 4577 ہے۔ یہ جو امام زہری کی سند سے جس روایت کو آپ نے مستدل بنایا ہے، میرا آپ سے مفتی احسان صاحب یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس مسلم شریف کی حدیث کے اس ایک حصے کو مانتے ہیں یا اس پوری حدیث کو مانتے ہیں؟ اور اگر آپ پوری حدیث کو درست تسلیم کرتے ہیں تو ذرا مہربانی فرما کر اس پوری حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کسی فتوے میں فرما دیجئے یا اپنی کسی گفتگو میں اس کو بھی ذرا واضح طور پر بیان فرما دیجئے۔ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ میرا تو یہ الزامی سوال تھا، اور وہ جو آل تشیع کا موقف تھا وہ سامنے رکھ کر کہ بھئی اگر کوئی الزام لگائے حضرت ابوبکر صدیق پر کہ ان سے خطا ہوئی ہے اور وہ دلیل یہ دے کہ ان کو حدیث سننے میں غلطی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ اکیلے راوی ہیں، تو آپ نے یہ مذکورہ الفاظ میرے لیے استعمال کیے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ میرا موقف تو ہے ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اکیلے ابوبکر صدیق ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی محدث اس طرح کا قول کر دے اور وہ کہے کہ اس حدیث مبارکہ کو مرکزی طور پر پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے روایت کی ہے اور بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدہ عائشہ اور دیگر نے روایت کی ہے اور اس کی وہ تصریح بھی کرے، کیا وہ اہل سنت کا جو محدث عالم ہے اس کے لیے بھی آپ کے وہ 6 الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے اگر الزامی سوال پر وہ 6 الفاظ آپ نے جو استعمال کیے ہیں تو کیا وہ محدث کے لیے بھی آپ استعمال کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ پہلے اس کا جواب دیجئے گا، انشاءاللہ پھر میں وہ محدثین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنہوں نے اس حوالے سے تصریح بھی کی ہوئی ہے کہ مرکزی طور پر ابتداء حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے سنا اور بعد ازاں کئی صحابہ نے ان سے سنا۔ تو ذرا آپ بتائیے گا کہ اگر ایک محدث پوری تصریح کر کے یہ لکھتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ میری گزارشات درد دل کے ساتھ اور بغیر کسی فتنے کو بڑھاوا دینے اور بغیر کسی انتشار اور افتراق کے ہیں۔ میں نے بہت ساری وہ شخصیات کے جن کا مرکز دعوت اسلام کے ساتھ تعلق ہے، مفتی صاحب کے فتوی آنے کے متصل بعد ان سے رابطہ کیا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کے دارالفتاء نے بالکل سطحی تحقیق کے ساتھ اور خواہ مخواہ اس مسئلے کو اچھالا ہے، لہذا اس کی وضاحت کر دی جائے۔ میں نے پورا 1 ہفتہ اس حوالے سے انتظار کیا اور اس کے بعد اب یہ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، تو اب امید ہے کہ آپ کھل کر آ گئے تو اب دعوت اسلامی اب فیصلہ کر لے کہ اس نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، ویسے بھی لاکھوں لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں بیچارے، جن کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ جلالی صاحب نے جو کہا ہے یہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ کیا بی بی پاک کو ہم خطا پر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو میرے سوالات ہیں آپ کھل کر ان کا جواب دیں، ماشاءاللہ اپنا موقف بہرحال دعوت اسلامی اب سامنے لے کر آئے، اب کھل کے پھر بات ہو جائے۔ اب جو پردہ تو وہ ہے جو آپ نے اٹھا دی ہے، تو اب پھر کھل کر ماشاءاللہ اپنی زیارت چہرے کی کروائیں پوری قوم کو۔